ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے حضرت یہ بتائیے یہ دیوبندی اور بریلوی کا کیا میٹر ہے؟ بھائی وہ لوگ نیاز فاتح نہیں کراتے ہیں، آپ لوگ نیاز فاتح کراتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا تمہیں مین وجہ ہی نہیں معلوم ہے، یہ چادر چڑھانا، یہ پھول چڑھانا، یہ نیاز فاتح کرانا یہ ہمارا مدعا نہیں ہے، یہ ہمارا اس بات پہ ان سے اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا جو مین اختلاف ہے وہ عقیدے کے تعلق سے ہے۔ ہمارے عقائد کچھ ہیں، ان کے عقائد کچھ ہیں، اور انہوں نے اپنی جو کتاب میں غلاظت لکھی ہے تو انہوں نے اپنے طرف سے کچھ نہیں لکھا، ان سے جو انگریز حکومت نے لکھوایا وہ انہوں نے لکھا، کیونکہ انگریزوں کی طرف سے انہیں پیسہ ملتا تھا۔ تو کہنے لگے حضرت ہم تو ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا غلط کرتے ہو تم، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہم نے کہا جو یا رسول اللہ کہنے سے منع کرے، کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کے پیچھے تم نماز پڑھو گے؟ ہم نے کہا جو نبی کے بارے میں کہے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہوگی، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ ہم نے کہا جو اپنی کتاب میں اتنی غلاظت بھرے ہوئے ہیں، اگر حقیقت تمہیں پتہ چل جائے تو ساتھ میں بیٹھنا پسند نہیں کرو گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو؟ بولے حضرت ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں ان کے ہاں، اور ہم نے رشتے بھی کر دیے۔ ہم نے کہا تمہیں کبھی اپنے علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، کاش کہ تم اپنے امام کے پاس بیٹھے ہوتے اور تم نے ان کے بارے میں ذرا علم لیا ہوتا، پوچھا ہوتا، تو تمہیں پتہ چلتا کہ ہاں ان کے عقائد کیا ہیں اور مین اختلاف کیا ہے، اور ہم جو ان سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں مین وجہ کیا ہے۔ 3-4 یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے کہ میں عالم بن گیا، میں مولانا بن گیا، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا بتاؤ تم نے رشتے کر دیے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، ان کے یہاں کھانا کھاتے ہو، کتنی غلط بات ہے۔ کہنے لگے حضرت بتائیے نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا نماز جب ان کی خود ہی نہیں ہوتی ہے تو صاحب تمہاری کیا ہوگی؟ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا سنو، ان کا ایک مولوی ہے اسماعیل دہلوی، تو اسماعیل دہلوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ نبی کا خیال نماز میں آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر تعظیماً آیا تو انسان مشرک ہو جائے گا۔ اب ہم نے ان سے پوچھا ذرا یہ بتائیے کیا کون سا ایسا دیوبندی ہے جو نماز میں التحیات نہیں پڑھتا ہے؟ بولے ایسا تو کوئی نہیں ہے، دیوبندی کیا سنی بریلوی کیا، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نماز میں التحیات نہ پڑھے۔ میں نے کہا سنو، جو بھی دیوبندی حضرات ہیں وہ التحیات نماز میں پڑھتے ہیں، اور ادھر اپنے امام کو بھی مانتے ہیں، اپنے اکابر علماء کو بھی مانتے ہیں، تو جب ان کو مانتے ہیں، ان کو اپنا سرگنا سمجھتے ہیں، تو انہی کی باتوں پر عمل بھی وہ کرتے ہیں۔ تو سنو، اگر کسی بھی دیوبندی امام کے پیچھے تم نماز پڑھنے گئے اور اس نے نماز پڑھائی تو التحیات اس نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ بولے پڑھی۔ ہم نے کہا التحیات میں جب نبی کا خیال آئے گا، جب نبی کا نام آئے گا بھائی، تو خیال بھی نبی کا آئے گا، اور جب نبی کا خیال آ گیا، اب یہاں پر غور سے سنیے گا، غور سے، اس میں 3 صورتیں نکلتی ہیں کہ یا تو التحیات تعظیماً پڑھی جائے گی، اور تعظیماً اگر پڑھی گئی تو وہ اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ تعظیماً اگر کسی نے پڑھی تو وہ مشرک ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں 3 صورتیں نکالو، یا تو تعظیماً پڑھیں گے، یا تو تحقیراً پڑھیں گے، یا تو جڑ سے ہی نہیں پڑھیں گے۔ اگر تعظیماً پڑھی تو ہوئے مشرک، اگر تحقیراً پڑھی تو ہوئے کافر، اور اگر جڑ سے ہی نہیں پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ سب نماز کے لیے التحیات پڑھنا واجب ہے، اور اگر واجب ہی ترک ہو گیا تو نماز کہاں کی؟ تو جب خود ہی نماز مولوی صاحب کی نہیں ہوئی تو تمہاری نماز کیسے ہو جائے گی؟ ہمارا فاتحہ درود پر اختلاف نہیں ہے، ارے نہ جانے ہمارے اڑوس پڑوس میں کتنے دیوبندی ایسے ہیں کہ وہ لوگ فاتحہ بھی کرواتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کو معلوم چلتا ہے کہ یہ تو فاتحہ کروا رہا ہے، یہ تو سنی ہے، اب وہ لوگ ان کے رشتے بھی کر دیتے ہیں، کھانا بھی ان کے ساتھ۔ آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج درگاہ اعلیٰ حضرت پر ایک میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ میں حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ مولانا مفتی احسن میاں صاحب قبلہ نے مجھے ایک منصب سے نوازا، ایک ذمہ داری دی جو کہ ضلع لکھیم پور کھیری ہے، تو اس ضلع کا مجھے صدر منتخب کیا TTS کا، تحریک تحفظ سنیت کا، اور حضرت کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، حضرت کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے مجھے اس قابل سمجھا
اور یہ منصب سے نواز دیا۔ انشاءاللہ میں حضرت کی اس امید پر کھرا اتروں گا اور بہتر طریقے سے کام کروں گا، اور میں اور تمامی حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر دین کی خدمت کر سکیں۔ اور جب یہ منصب مجھے مل گیا، حضرت نے جب یہ ذمہ داری مجھے دے دی، تو میں تو کہتا ہوں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اس پر انشاءاللہ بہتر کام کرنا ہے اور حضرت کی امیدوں پر کھرا اترنا ہے۔ جس طریقے سے حضرت نے مجھے کچھ سمجھ کر یہ ذمہ داری دی ہے، اسی طریقے سے حضرت کی امیدوں پر انشاءاللہ ہم کھرا اتریں گے۔ اب جب یہ ذمہ داری مجھے دے دی گئی تو کچھ جلنے والے ہو جائیں گے، کچھ حسد کرنے والے ہو جائیں گے۔ ہمیں کسی کو دیکھنا نہیں ہے کہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے، کون ہم سے جل رہا ہے، ہمیں سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے اور کہنا ہے کہ کام رکنے کا نہیں ہے دل ناداں کوئی، عالم غیب سے ہو جائے گا ساماں کوئی۔ اور جب ہم اس پر کام کرتے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ، اور کام جب ہمارا چلے گا، جب لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے، ہماری اس تحریک تحفظ سنیت میں جب لوگ بڑھ بڑھ کر حصہ لیں گے، تو ہم کہیں گے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضور احسن میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کو عمر دراز فرمائے، اور حضرت کے بہت منصوبے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت کے منصوبوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک